بسم اللہ الرحمن الرحیم باب فی صلاۃ التراویح و احکامها، نہیں بلکہ اس سے پہلے ہے ایک باب فی صلاۃ الوتر و احکامها، کہ وتر کی نماز اور اس کے احکام کے بارے میں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وتر کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ یہ اس کو کہہ رہے ہیں عاقد التطوع، یعنی جو نفل نمازیں ہیں ان میں سے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، یعنی یہ سب سے زیادہ تاکید والی نماز ہے۔ تو نفل تو ان کے ہاں ہوگی، جیسے کہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ جو ائمہ کرام فرض اور واجب میں فرق نہیں کرتے، بلکہ جس کا بھی درجہ فرض سے کم ہوگا اس کو وہ سنت میں ڈال دیتے ہیں، اور جبکہ احناف کے ہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ فرض اور واجب میں فرق کرتے ہیں، پھر اس کے بعد سنت مؤکدہ کا آ جاتا ہے۔ تو احناف کے ہاں یہ ہوگا کہ یہ فرض نماز کے علاوہ جو وتر ہیں یہ واجب ہیں، اور اسی کو جو ڈاکٹر فوزان صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وذهب بعض العلماء الى وجوبه، کہ بعض علماء کی رائے ہے کہ یہ وجوب کے متعلق ہے، اور یعنی وتر جو ہیں وہ واجب ہیں، اور ظاہر ہے کہ فَهُوَ عَاقِدٌ مِّن غَيْرِهِ، اور یہ نفل نماز کی تاکید سے بھی زیادہ تاکید ہو جائے گی اس میں کہ یہ نفل سے بالکل نکل کے واجب کے درجے میں آ گیا، مطلب فرض کے بالکل قریب ہو چکے ہیں۔ تو یہ تو وتر کی اہمیت ہے، اور اس پہ علماء کا اتفاق ہے کہ وتر مشروع ہیں، یعنی ان کی شریعت میں دلیل موجود ہے، ان کے ادا کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو وتر چھوڑ دے جان بوجھ کے وہ برا آدمی ہے اور اس کی شہادت قبول نہیں کرنی چاہیے۔ یہ وہی حکم ہے کہ جیسے اگر کوئی سنت مؤکدہ کو چھوڑ دیتا ہے تو ہم اس کی سزا پڑھ چکے ہیں کہ دنیا میں اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، تو سنت مؤکدہ چھوڑنے والے کا یہ ہے، تو واجب چھوڑنے والا تو بطریق اولیٰ اس کا مستحق ہے۔ اور وتر کہتے ہیں لغوی معنی کے اعتبار سے اوڈ کو، مطلب کہ جس کو ہم اردو میں کہہ دیتے ہیں کہ یہ جفت اعداد ہیں اور یہ طاق اعداد ہیں، جفت ایون اور طاق اوڈ جو ہیں وہ آ جاتے ہیں ہمارے پاس، تو اس کو کہا جائے گا 1 ہے، 3 ہے، 5 ہے، 7 ہے، یہ سارے وتر کہلاتے ہیں۔ تو یعنی وہ رکعت جو باقیوں سے الگ ہوگی اس کو ہم وتر کہتے ہیں، اور وتر کی کہتے ہیں کہ جو رکعات ہیں 3 رکعت بھی ہیں، 5 بھی ہیں، 7 بھی ہیں، 9 بھی ہیں، 11 بھی ہیں، تو اس میں پھر یہ ہوگا کہ هذه الرکعات اذا كانت هذه الرکعات متصلہ بسلام واحد، کہ اگر ایک سلام سے ملی ہوں تو ہم 11 رکعتیں پڑھنا چاہتے ہیں تو پہلے 10 رکعتیں بالکل ایسے ہم پڑھیں گے بنا سلام پھیرے، اور پھر یعنی 10ویں رکعت کے بعد 11ویں رکعت میں ہم سلام پھیریں گے، ایک ہی سلام ہوگا۔ اور اگر یہ رکعات 2 سلام کے ساتھ پڑھی جائیں یا زیادہ سلام کے ساتھ پڑھی جائیں تو پھر وتر اس کا نام ہوگا جو رکعت الگ ہوگی۔ مثلاً اگر ایک بندہ ہے وہ 11 رکعتیں پڑھ رہا ہے یا 9 رکعتیں پڑھ رہا ہے یا 7 پڑھ رہا ہے اور بالکل اینڈ پہ سلام پھیر رہا ہے، تو پھر تو یہ ہو جائے گا کہ یہ اس کی نماز ساری وتر ہے، کیونکہ ان کی جو اوورآل تعداد ہے وہ 11 ہو جائے گی یا 13 ہو جائے گی یا 9 ہو جائے گی، 7 ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی انسان 2 رکعتیں پڑھ کے اس نے سلام پھیر دی، پھر 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دی، پھر 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دی، تو اب 6 رکعتیں ہوں گی اس کی، اور پھر اس کے بعد وہ 1 رکعت پڑھتا ہے تو پھر اس کا یہ والا وتر ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ یعنی نوافل میں ہوتا ہے، اس لیے کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جیسے ہم جانتے ہیں کہ تہجد کی 8 رکعتیں ہیں، یا کوئی زیادہ بھی پڑھ سکتا ہے، کم بھی پڑھ سکتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ وہ جو وتر ہیں وہ آخر میں پڑھتے تھے، یعنی رات کے آخری حصے میں، تو تہجد بھی اسی وقت ہی پڑھنی ہے، تو پھر آخر میں جب کبھی جتنی نماز پڑھ لی، یعنی تہجد کی کبھی 4 رکعت پڑھی، کبھی 8 پڑھی، کبھی 12 پڑھی، اور اس کے بعد پھر وتر کو ساتھ ملا لیا۔ مثلاً اگر 10 رکعت نماز پڑھی ہے تو 3 وتر ہو جائیں گے تو 13 ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ یا اسی طرح اگر جن علماء کی رائے ہے 1 وتر بھی ہو جاتا ہے، ان کے نزدیک اگر 11 رکعت پڑھیں تو 10 رکعت نفل ہو جائیں گے اور 1 رکعت وہ وتر میں آ جائے گا، تو یہ ہے۔
اور جو وطر کا وقت ہے وہ کہتے ہیں کہ صلاۃ العشاء کے بعد شروع ہوگا اور یہ فجر کے وقت تک رہتا ہے. اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی ہر رات میں وطر پڑھا کرتے تھے، اول اللیل میں بھی، آخر میں بھی اور درمیان میں بھی، یعنی جب موقع ملا پڑھ لیا. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جس کو اپنے آخری رات میں اٹھنے کی مطلب کامل یقین نہ ہو، اس کے لیے وطر پڑھے بغیر نہیں سونا چاہیے اس کو، اور اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ رات کو وطر پڑھ کے سوئے. لوگ کوشش کرتے ہیں کہ مطلب عشاء کی نماز پڑھی اور فوراً گھر چلا گیا، میں وطر صبح اٹھ کے پڑھوں گا تاکہ زیادہ فضیلت حاصل کر لوں. تو وہ زیادہ فضیلت حاصل کرتے کرتے یہ نہ ہو کہ انسان بالکل اس کا واجب ہی رہ جائے، سنت مؤکدہ سے ہی وہ محروم ہو جائے، بالکل جاگ ہی لیٹ آئے فجر کی نماز کے وقت. تو اس لیے جس کو تو پورا یقین ہو میں نے اٹھ جانا ہے وہ تو آخری رات تک وطر مؤخر کرے، وگرنہ وہ پڑھ کے سوئے. اللہ کے نبی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یہی وصیت کی تھی کہ وطر رات کو پڑھ کے سویا کرو. اور جابر رضی اللہ عنہ سے بھی یہی روایت ہے کہ جس کو خوف ہو کہ وہ آخر رات میں نہ اٹھ سکے گا تو فلیوتر ثم لیرقد، پھر وہ وطر پڑھے اور اس کے بعد وہ سوئے. ومن وثق بقیام من اللیل، اور جس کو رات کے قیام اللیل کے لیے اٹھنے کا پورا وثوق ہو، یقین ہو، تو وہ آخر میں پڑھے، یہ زیادہ بہتر ہے. اور کہتے ہیں کہ وطر کی جو اقل رکعت ہے وہ ایک ہے. یہ بعض علماء کی رائے ہے، اور اس لیے کہ وہ کہتے ہیں حدیث بھی وارد ہوئی ہے اور یہ 10 صحابہ اکرام سے منقول ہے. لیکن الافضل والاحسن ان تکون مسبوقۃ بالشفع، لیکن افضل اور احسن یہ ہے کہ اس سے پہلے کوئی جفت، کوئی ایون نمبر ہونا چاہیے. جیسے ہم کہتے ہیں احناف کے یہاں ہے کہ 2 رکعتیں اور اس کے بعد تیسری وطر ہوگی تو 3 اس کے وطر ہو جائیں گے. تو یہ حنابلہ کے یہاں بھی یہی ہے کہ افضل یہی ہے، باقی ہے کہ اجازت ایک سے بھی ہو جائے گا. اور جو وطر کی جو زیادہ سے زیادہ تعداد ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ 11 ہیں، اور کم سے کم 11 ہے، 13 ہیں. یصلیھا رکعتین، جن کو 2 کر کے پڑھے. نفل نماز میں اصل چونکہ 2 رکعتیں ہی ہوتی ہیں تو بہتر تو یہی ہوتا ہے کہ 2 کر کے پڑھے. اگر کوئی انسان تہجد پڑھے، کوئی بھی پڑھے، تو پھر اس کے بعد 1 رکعت پڑھے جس کے ذریعے اس کا وطر ہو جائے گا. کہ اس لیے کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ اللہ کے نبی یصلی باللیل 11 رکعتن، 11 رکعتیں پڑھا کرتے تھے. یوتر منہا بواحدۃ، جن میں سے ایک کے ذریعے وہ وطر ہوا کرتا تھا. اور امام مسلم نے جو روایت کی اس کے الفاظ ہیں کہ وہ ہر 2 رکعتوں میں سلام پھیرا کرتے تھے اور پھر آخری میں ان کا وطر ہوتا تھا. یعنی یہ روایت منقول ہیں. دوسری طرف بھی روایات ہیں اس کے جو ائمہ اس بات سے ہٹ کے جن کی رائے ہے وہ دوسری احادیث سے استدلال کرتے ہیں اور اس کا معنی وہ اور بیان کرتے ہیں. اور یہ بھی انسان کو اختیار ہوتا ہے کہ وَلَهُ أَن يَسْرِدَهَا، کہ وہ ساری کی ساری رکعتیں ایک ساتھ پڑھے. یعنی بالکل 2 رکعتیں پڑھی، تیسری پڑھ ہے، چوتھی پڑھ ہے، 5ویں پڑھ ہے، 6ٹھی پڑھ ہے، اس طرح. یعنی سلام ہے ہی نہیں ہے. ثم یجلس بعد العاشرہ، یعنی 10 رکعتوں میں وہ بیٹھا ہی نہیں ہے بالکل. پہلی رکعت کے بعد کھڑا ہو گیا، دوسری کے بعد، تیسری کے بعد، چوتھی کے بعد، اور تشہد پڑھے اور سلام نہ پھیرے، اور پھر 1 رکعت اور پڑھے اور اس کے بعد سلام پھیر دے. تو 10 رکعتوں کے بعد گویا کہ وہ قعدہ کرے گا، اور پھر 11ویں کے بعد وہ قعدہ بھی کرے گا اور ساتھ سلام بھی پھیر دے گا. یہ بھی اس کو اختیار ہے. اور یہ بھی ہے کہ وہ وطر پڑھے 9 رکعتیں، یسرد ثمانین، کہ 8 رکعتوں کے بعد وہ قعدہ کرے اور اس کے بعد ثم یجلس اکبر رکعہ ثامنہ، 8ویں کے بعد بیٹھے، اور وتشہد التشہد اول، پہلا تشہد پڑھے اور سلام نہ پھیرے. یعنی 8 رکعتوں کے بعد وہ بیٹھ رہا ہے اور تشہد پڑھا لیکن سلام نہیں پھیرا، پھر 8ویں کے بعد 9ویں رکعت میں چلا جائے اور اس کے بعد وہ وطر اس کا شمار ہو جائے گا اور سلام پھیر دے، تو اس طرح ہو جائے گا. اور کہتے ہیں کہ یہ بھی اختیار ہے کہ 7 رکعتیں پڑھے یا 5 پڑھے، اور 3 رکعتیں کا بھی اختیار ہے. یصلی رکعتین و یسلم، کہ 2 رکعتیں پڑھے اور سلام پھیر دے، پھر 1 رکعت کے لیے الگ سے کھڑا ہو جائے. اور یہ بھی اختیار ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے ہاں 3 وطر پڑھتے ہیں کہ 2 رکعتیں پڑھی، اس کے بعد تشہد پڑھا اور پھر کھڑا ہو گیا اور سلام تیسری رکعت پڑھ کے پھر پھیرا. اور یہ ہے کہ مستحب اس کے لیے ہے کہ وطر میں پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی سورت جو ہے اس کی تلاوت کرے، دوسری رکعت میں سورہ کافرون کی، اور تیسری رکعت میں قل هو اللہ احد کی. یہ اللہ کے نبی سے منقول ہے، یہ سنت ہے. اور کہتے ہیں کہ
آپ کو یہ اختیار اب گزر چکا کہ اگر کوئی نوافل پڑھ رہا ہے تہجد کے ساتھ ملا کے تو وہ 3 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی 11، 13، 9، 7، 5، 3 اور 1 بھی پڑھ سکتا ہے اختیار کی حد تک۔ فَأَعْلَى الْكَمَالِ 11، اور کہتے ہیں کہ جو سب سے بہتر ہے اگر بہت زیادہ پڑھنا چاہ رہا ہے تو وہ 11 ہے، اور کم از کم جو بہتر تعداد ہے وہ 3 ہے۔ 3 رکعات والمجزئ رکعت، جائز کی حد تک 1 رکعت بھی ہے حنابلہ کے قول کے مطابق، باقی یہ کہ کم از کم جو کمال ہے وہ 3 ہے، اور زیادہ سے زیادہ وہ کمال ہے وہ 11 ہے۔ اور اسی طرح جو صورت رکوع میں، یعنی جب جانے سے پہلے جس کو ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں، اسی طرح اس میں اور دعائیں بھی منقول ہیں، جیسے اللہم اہدنی فی من ہدیت، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ تو اگر کوئی اور دعا پڑھنا چاہے دعائے قنوت کے ساتھ، اور یہ ہوتا ہے دعائیں مانگنے کا وقت، اس میں انسان دعا مانگے جو بھی مانگ سکتا ہے، تو یہ وطر کا طریقہ ہو گیا۔ اور یہ جو یعنی جو تعداد کا ایشو آ رہا ہے نا، زیادہ 11، 17 تک تو نہیں گیا، خیر 13 اور اسی طرح وغیرہ وغیرہ، یہ نفل نماز کو ملا، کیونکہ اس میں اللہ کے نبی جیسے پہلے میں نے بتا دیا کہ وہ تہجد پڑھتے تھے اور وتر آخری رکعت آخری رات تک مؤخر فرماتے تھے، تو پھر تہجد اور وتر جب جمع ہو گئے تو اس سے یہ تعداد ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔